بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت یہ کلمہ پڑھا کرو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازی سب صاف کروا دے۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہم سب روزمرہ زندگی کی مصروفیات میں اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے کلمات عطا فرمائے ہیں جن کا اجر اور برکت ہماری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مبارک کلمے کی جسے ہر وقت ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے، چاہے آپ بوضو ہو یا بے وضو، چاہے آپ سفر میں ہو یا گھر میں، چاہے آپ کام میں مصروف ہو یا آرام کر رہے ہو۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے زبان کی حرکت اور دل کی توجہ کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کی فضیلت میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں انہیں سن کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، روایتوں میں اس کلمے کی عظمت کچھ اس انداز میں بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ کلمہ کسی پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ پہاڑ بھی اس کے وزن اور برکت کو برداشت نہ کر سکے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ سوچئے، جو کلمہ پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز کو متاثر کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو سختی، ہمارے گناہوں کے بوجھ اور ہمارے مصائب با مشکلات کو کیوں دور نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پانی کے بہاؤ میں پڑھا جائے تو پانی بھی رک جائے، یعنی اللہ کے ذکر میں وہ طاقت ہے جو فطرت کے مضبوط ترین قوانین کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ذکر الہی محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی قوت ہے جو ہمارے ظاہر و باطن دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کلمے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہوئے ایسے آسان اعمال عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے قضا نمازوں کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی جو نمازیں ہم سے کسی وجہ سے چھوٹ گئیں یا جن میں کوتاہی ہوئی ان کی تلافی بھی اس ذکر کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر دل کو ایک سکون ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا، موبائل اور دنیاوی مصروفیات میں الجھے رہتے ہیں، وہاں ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن سکتے ہیں۔ یہ کلمہ نہ تو وقت مانگتا ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی خاص حالت کی شرط ہے۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، لیٹے ہوئے یا کہیں بھی بیٹھے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کی دسترس میں ہے، چاہے وہ عالم ہو یا عام آدمی، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بزرگ۔ تو آئیے آج ہم اس عظیم الشان کلمے کو سیکھتے ہیں، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور اپنی ویڈیو کا حصہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے نہیں بلکہ عمل کی دعوت ہے۔ اسے ایک بار سننا کافی نہیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو یہ کلمہ مکمل طور پر یاد ہو جائے اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں انسان بہت سی طاقتوں اور سہاروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں عظمت تلاش کرتا ہے، اور کوئی دنیاوی وسائل کو اپنی کامیابی کا راز سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اصل طاقت، اصل سکون اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کی ویرانیاں آباد ہونے لگتی ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہیں اور زندگی کے اندھیروں میں ہدایت کی روشنی جگمگانے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں بار بار ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ جو زبان اللہ کے نام سے تر رہتی ہے وہ زبان ببرکت بن جاتی ہے۔ جو دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے وہ دل دنیا کی بے شمار پریشانیوں کے باوجود مطمئن رہتا ہے، اور جو انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اسے یاد فرماتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مبارک کلمے اور ذکر کی فضیلت پر گفتگو کریں گے جسے بہت سے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام میں کسی بھی ذکر یا کلمے کی فضیلت اس کی تعداد یا مشہور ہونے میں نہیں، بلکہ اس کے اخلاص، یقین اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونے میں ہے۔ جب بندہ جس دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے اس کے لیے کھل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس دنیاوی وسائل نہیں تھے لیکن ان کے دل ذکر الہی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام قیامت تک زندہ کر دیے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صالحین کی زندگیاں اس حقیقت کی روشن مشعلیں ہیں کہ اللہ کی یاد انسان کو وہ مقام عطا کر سکتی ہے جو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں بھی نہیں دے سکتی۔ محترم ناظرین، آج کے اس دور میں انسان کے پاس وقت کم اور پریشانیاں زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ بے چین ہیں، رشتوں میں محبت کم ہوتی جا رہی ہے، گھروں سے سکون ختم ہو رہا ہے اور لوگ روحانی خلا کا شکار ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مایوس انسان کو امید دیتا ہے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کو توبہ کی طرف لے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب عمل اس کا ذکر ہے۔ ذکر الہی نہ صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی برکت، اطمینان اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سکون کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے اور شیطان کے وسوسے کمزور پڑنے لگتے ہیں، اس کے دل کو سکون نصیب ہونے لگتا ہے، اس کی زبان ذکر الہی سے آباد رہنے لگتی ہے اور اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور اپنے رب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسے کلمے کے حوالے سے ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور قضا نمازیں سب معاف ہو جائیں گی۔ ایک کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے اور عذاب جہنم سے بچائے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس کلمے کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ایک عظیم کلمہ ہے، ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ اسے پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جس کا دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین صرف اللہ پر ہو تو یہ کلمہ ہر بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے
اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی ہمت بعنایت سے اگر کوئی شخص ہر روز کلمے کو پڑھ لے تو اس کے گناہ مٹنے لگتے ہیں، مخلوق اس کی تکلیف ستائش کرنے لگتی ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، عزت و وقار اور نیک نام ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ یہ کلمہ پہاڑ کو ٹکڑے کر دے اور قضا نمازیں سب معاف فرما دے۔ جو یہ عمل کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور رب جس بندے سے خوش ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان کرتا ہے، لیکن ایک ایسا مبارک کلمہ بھی ہے جسے غریبوں کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے۔ جو بھی ہر روز اس کلمے کا ورد کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں پوری فرما دیتا ہے۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر برستی ہوئی دولت دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کلمے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن مجید میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی اولاد اور تمام مومنین کو جس عمل کی بار بار تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورہ ابراہیمی میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ النحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سورہ المومنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ محترم ناظرین، یہ تمام اور اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری اور اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری اور احسانمندی کی جیتی جاگتی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دیکھتے تھے، اس لیے آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کیا کرتے تھے۔ بلکہ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا غور سے مطالعہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف، بکبریائی، شکر اور انکساری سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال کے بیان پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، جس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پرتکلف کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال عطا فرمائے تو اس کی نعمت اور کرم کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر کر کے بندے پر نظر آئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک وہ چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے وہ سنا جائے گا، جو سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا اور جو سفارش کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے کچھ لوگوں کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، حمد و ثنا خیر و برکت کی چابی اور خوشیوں کا دروازہ ہے۔ یہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد کے ذریعے انسان کو اپنے اعمال پر ثواب ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام نیک اعمال کا زیور، وفاداری کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ محترم ناظرین، رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مقام بمرتبے اور اپنی خالق کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی زندگی مبارکہ کا ہر حصہ رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزار جوان ذکر الہی میں مشغول روح، آسمانوں اور زمین کے رب کی تسبیح کرنے والی، اور آپ کے اعمال ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کا شکر ادا فرمایا، بچپن میں یتیمی ہو یا زندگی کی ہر چھوٹی بڑی نئی نعمت، ہر حال میں آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ شکر گزار دل کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ جو بھی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دن اور رات میں رحمان کی حمد و ثنا کرتے رہتے تھے۔ کھانا کھاتے تو اپنے رب کی حمد کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو نعمت عطا فرمانے والے کی تعریف بیان کرتے، اور جب کسی سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بھی سب سے بڑے شکر گزار تھے، بلکہ آپ سب سے مشکل اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ اور زخموں کے باوجود واپس لوٹے، جبکہ آپ کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو چکے تھے، آپ کا نورانی چہرہ زخمی کر دیا گیا اور آپ کا دانت مبارکہ بھی شہید کر دیا گیا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کے نہایت لطیفے اور بلند معنی سکھائے کہ مصیبتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ
یقین، تسلیم اور رجا کا سب سے بلند درجہ ہے، اور رجا صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو جلد ہی جزا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو کہا وہ اس نعمت سے بھی افضل ہے جو اسے عطا کی گئی۔ تو محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ایک ایسے کلمے کا عمل ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ پڑھنے والے کے حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اس کی زندگی میں چاہے جتنی بھی بندشیں ہوں، جنہوں نے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کی نعمت اور اس کی نوازشوں سے کبھی مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ تو محترم ناظرین، اس عمل کے شروع میں آپ نے تاوضو اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد کیسی ہی بڑی حاجت ہو، کیسا ہی بڑا مقصد ہو، اس کی نیت پورے خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ اے وہ کلمہ ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو اس طرح مٹا دے جیسے وہ گنہگار تھا ہی نہیں۔ یہ تصویر پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک تصویر آپ نے اس کلمے کی پڑھنی ہے اور چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کرتے رہنا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی، آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب پانے کے لیے مختلف اعمال باذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب بتاکید فرمائی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ اس کلمے کے معنی اور مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعہ بندہ اپنی صلاحیت اور لیاقت کی نفی کرتا ہے۔ وہ ہر خوبی اور استقامت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، اپنی ہر ضرورت اور محتاجی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے اور اپنی عاجزی، انکساری اور بے بسی کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں اور انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بہترین انداز میں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ
کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تصویر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تصویر استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، جنت سنت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منچاہی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنا اپنا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ محترم ناظرین، آج کی اس بابرکت گفتگو میں ہمیں یہ اہم پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مومن کی زندگی کا سب سے قیمت سرمایہ ہے۔ جب بندہ پورے اخلاص، مکمل یقین اور سچی محبت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کی روشنی اور زیادہ جگمگانے لگتی ہے، اس کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت اترنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دلی دعا ہے کہ وہ ہم سب کے دلوں کو اپنے ذکر، اپنی محبت اور اپنی اطاعت سے ہمیشہ روشن رکھے۔ اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں، گناہوں اور کوتاہیوں کو اپنی بے پناہ رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے رزق میں حلال اور خوب برکت عطا فرمائے، ہماری تمام زائد حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو ہماری اس چھوٹی سی کوشش کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جنہیں اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کی زندگی میں خیر کا راستہ کھل جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرما دے۔ انشاءاللہ اگر آپ ابراہیم وائس پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی جانے والی ایسی ہی دینی، علمی اور اصلاحی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا ساتھ اور آپ کی دعائیں ہی ہمارے لیے سب سے بڑی قیمت ہے۔ آخر میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے، اپنے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور آخری سانس تک دین اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ، حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو کمنٹ میں صرف یا لطیف ضرور لکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت، برکت اور فضل و کرم کی بارش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔